نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن، بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 61۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کرو، فیہ، اس میں، والنہار، اور دن کو بنایا، مبصرا، دکھانے والا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے۔ آیت نمبر 62۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا رب، خالق، جو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہ، فانا، پھر کہاں، تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو۔ آیت نمبر 63۔ کذالک، اسی طرح، یوفک الذین، پھیرے جاتے رہے وہ لوگ، کانو، جو تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے۔ آیت نمبر 64۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارم والسماء، قرارن، قرارگاہ، جگہ رہنے کی، والسماء، اور آسمان کو، بناءم، چھت، وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن، تو بڑی اچھی بنائی، صورکم، تمہاری صورتیں، ورزقکم، اور اس نے رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ، پس برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 65۔ هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، لا، نہیں، الہ، کوئی معبود برحق، الا، مگر، ہوا، وہی، فدعوہ، لہذا تم پکارو اس کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو، الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 66۔ کل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت، بے شک میں روک دیا گیا ہوں، ان، اس سے کہ، اعبدو، میں عبادت کروں، اعبد الذین، میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لما، جب کہ، جاءنی البینات، آگے میرے پاس واضح دلیلیں، میں ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم، یہ کہ میں فرما بردار رہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ آیت نمبر 67۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفے سے، ثم، پھر، من علقۃ، جمے ہوئے خون سے، ثم، پھر، یخرجکم، وہ نکالتا ہے تم کو، طفلاً، بچہ بنا کر، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کی قوتوں کو، ثم، پھر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جو، شیوخا، بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے کچھ، من یتوفا، وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے ہی، ولتبلغوا،
اور تاکہ تم پہنچو اجل مسمى ایک معین مدت کو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تاکلون عقل کرو تم۔ آیت نمبر 68 هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا بھی ہے، فائدہ پھر جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا بس یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 61 اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کی تاریکی بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، یعنی رات کو تاریک بنایا تاکہ کاروباری زندگی معطل ہو جائے اور لوگ امن و سکون سے آرام کر سکیں، سو سکیں۔ والنہار مبصرا اور دن کو دکھلانے والا روشن بنایا، یعنی روشن بنایا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نہ ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور نہ اعتراف کرتے ہیں، یا تو کفر اور جحود کی وجہ سے کہ جس طرح کافروں کا شیوا ہے، یا مومن کے واجبات شکر سے، احمال و غفلت کی وجہ سے جس طرح کے جاہلوں کا شعار ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 62 ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب، کل خالق کل شیء لا الہ الا ہو، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو، پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو، یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو، کیوں دور جاتے ہو، اس کی عبادت صرف کیوں نہیں کرتے اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور اینٹتے ہو۔ آیت نمبر 63 كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے۔ آگے نعمتوں کی کچھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ اللہ کا کمال قدرت بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیر معبود ہونا بھی ثابت ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا، جس میں تم رہتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، زندگی گزارتے ہو، پھر بالآخر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب رہتے رہو گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند نہ سو سکتا تھا، نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے تمہاری خوبصورت صورتیں بنائیں تو بہت اچھی صورتیں بنائیں۔ جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں ان سب میں تم انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاضاء اللہ نے بنایا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے
جو لذیذ بھی ہیں، مزیدار بھی ہیں اور قوت بخش بھی ہیں اور فائدہ بخش بھی ہیں۔ فتبارک اللہ رب العالمین، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ آیت نمبر 65، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم اس کے لیے بندگی کرتے ہوئے اسی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو۔ یعنی جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں کوئی شامل ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف میرا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے پر قادر ہے، دوسرا کوئی بھی ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا تم اس کی بندگی کرتے ہوئے خالص طریقے سے اسی کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 66، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا، اللہ نے مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے روک دیا گیا ہے، کس نے روکا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کس کو روکا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، قبروں میں مدفون اشخاص ہوں، شہید ہوں، مدد کے لیے کسی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نظر و نیاز مت دو، ان کے ورد نہ کرو، ان کے چڑھاوے نہ چڑھاؤ، ان سے خوف مت کھاؤ، ان سے امیدہ وابستہ نہ کرو، کیونکہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک میرے اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں روک دیا گیا ہوں کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار رہوں، میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار رہوں۔ یہ وہی نقلی اور عقلی دلائل ہیں جن سے اللہ کی توحید یعنی اللہ کے واحد الہ اور رب ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اثبات ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا، سر اطاعت خم کر دینا، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤ، ان سے سرتابی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے کچھ دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب، میرا اللہ وہ ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جو ان کی تمام اولاد کی مٹی سے پیدا ہونے کو لازم ہے، پھر اس کے بعد نسل انسانی کو تسلسل اور اس کے بقاء و تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر کے رحم سے مادر میں جا کر قرار پکڑتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی، جس طرح قرآن مجید میں بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ،
پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، اپنی جوانیاں مانو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار سے گزارنے والا وہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے فوت کر دیے جاتے ہیں، یعنی رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں فوت کر دیے جاتے ہیں، بعض بچپن میں فوت کر دیے جاتے ہیں، بعض جوانی میں بھی فوت کر دیے جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے سے پہلے کہولت کی عمر میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم ایک مقررہ وقت کو، مدت کو پہنچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ جس کی جتنی عمر ہے اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو۔ یعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ، پھر مضغہ، پھر بچہ، پھر جوانی، پھر کہولت اور پھر بڑھاپا، تو تم جان لو کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارا رب معبود بھی ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش فیض عالم نہیں، کوئی مختار کل نہیں، سارے کاموں کا مدبر الامور وہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے، اور وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68، هو الذی یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا بھی ہے، یعنی زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف ادوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کر موت کی وادیوں میں جا سلاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، بس وہ اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن ہو جا سے وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہیں، وہ بن جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا ارادہ میرا اللہ کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔